بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، گزشتہ سبق میں آخری بات ہم نے عرض کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا تھا۔ اس حوالے سے آپ کو اس خاتون کا نام بھی یاد ہوگا اور خاتون کون تھی یہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں دودھ پلانے کے لیے کون لے گئی، یعنی اس کے بعد پھر مستقل دودھ کس نے پلایا اور کون سی خاتون اس کو اپنے گھر لے گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ بنو سعد ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ طائف کے قریب یہ قبیلہ رہتا تھا۔ مشہور قصہ ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے، اب وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تفصیل میں نے عرض کی ہے جو میرا دوسرا سیرت کا سلسلہ ہے نا تفصیلی، تو اس میں میں نے ساری تفصیل اس میں عرض کی ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ سننے کا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے نکلے اپنے شوہر کے ساتھ، بچہ بھی ساتھ تھا، اور بھی خواتین تھی، گدی پر آئی تھی، گدی پر، ٹھیک ہے۔ تو گدی بہت کمزور تھی اور کچھ بھی کھانے کو بھی نہیں تھا اور چھاڑا بھی نہیں تھا جانوروں کے لیے۔ تو جس گدی پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئی تھی تو وہ بہت کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، اتنی کمزور تھی کہ سب سے پیچھے پیچھے وہ رہتی تھی۔ خیر بڑی مشکل سے پہنچے مکہ مکرمہ، پھر خواتین جو ہے نا، وہ عرب جو لوگ ہوتے تھے ان کے خواتین اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، اور لوگوں سے پلواتی تھی، خاص کر دیہات میں بھیجتی تھی، دیہات میں، گاؤں میں، علاقے میں، کہ وہاں پر ذرا سخت ہو جائے، بچہ سخت بھی ہو اور عربی بھی اچھی سیکھ لے۔ تو خواتین دیہاتوں سے آتی تھی، شہروں میں بچے لیتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی، پھر کچھ نہ کچھ معاوضہ ان کو ملتا تھا، غربتی اس طرح ان کا چلتا تھا۔ تو خیر یہ خواتین آئی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ، اور بھی خواتین تھی، اور یہ پھیل کے مکہ مکرمہ میں کہ بچے لینے ہیں۔ تو سارے خواتین گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئی، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کا تو والد نہیں ہے، تو پھر ساری پیچھے ہٹتی تھی کہ اب اس کا والد نہیں تو مجھے ہمیں کون دے گا کوئی معاوضہ وغیرہ نا۔ تو حلیمہ سعدیہ بعض روایتوں میں ایک دفعہ آئی لیکن چلی گئی۔ پھر دوبارہ جب اس کو بچہ نہیں ملا حلیمہ سعدیہ کو، تو اس نے یہ سوچا کہ اب اس طرح خالی ہاتھ جانے مناسب نہیں ہے، تو اس لیے نہ چاہتے ہوئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ لیکن اس عادت تھی، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی قسمت میں، نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بعض اوقات۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دین کا کام کسی سے لیتا ہے، کسی کو سعادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو خیر یہ ابھی دلچسپ واقعہ ہے، پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تفصیل میں جانے کی اب ضرورت نہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں، وہاں پہ تفصیل میں نے ذکر کی ہے۔ آگے سوال نمبر 28، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال کہاں ہوا؟ یہ دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو ہے نا، وہ تجارت کے سلسلے میں گئے تھے اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، تھے تو مکہ مکرمہ کے، لیکن انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ ادھر قبر میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کون سے تھے؟ تو اس کا جواب ہے حارث۔ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 11 یا 12، میں نے آپ سے عرض کیا۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا؟ حارث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تائے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تائے کا نام کیا تھا؟ حارث تھا۔ عبداللہ کے سب سے بڑے بھائی کون تھے؟ حارث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تائے ہو گئے حارث۔ اگلا سوال ہے حضرت عبد المطلب کا لقب کیا تھا؟ تو حضرت عبد المطلب کا لقب تھا، جواب ابو الحارث۔ ابو کا معنی والد، یعنی حارث بیٹے کا نام تھا نا عبد المطلب، تو اس وجہ سے عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کا لقب کیا تھا؟ ابو الحارث تھا، ان کو ابو الحارث کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ جواب جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی بہن تھی، ٹھیک ہے۔
میں نے آپ سے عرض کیا والد کا انتقال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے. والد بالکل ینگ تھے, 17 سال عمر تھی یا 20 سال اس کے لگ بھگ کا انتقال ہو گیا والد کا. پھر والدہ اس کے بعد 6 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے 6 سال بعد والدہ کا بھی انتقال ہوا. والدہ بھی بالکل ینگ تھی, نوجوان, والد بھی بالکل نوجوان تھے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا جی, اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا واقعہ پیش آیا؟ ولادت کیسے کہتے ہیں؟ پیدائش کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی, ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے تھے, اس وقت کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس کا جواب ہے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات جگمگا اٹھے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے, ٹھیک ہے, ایک نور نکلا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ بھی کہتی ہے اور دائی بھی کہتی ہے کہ ایک نور نکلا, شام کے محلات نظر آئے. ٹھیک, یہ علاقہ یہ اشارہ تھا کہ شام فتح ہوگا. اور اس وقت کیا عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے, کیا دنیا ہل گئی, وہ تفسیر میں نے اپنی سیرت میں جو تفسیر سیرت ہے اس میں ذکر کی, وہ آپ سن سکتے ہیں. کہ جو ہے نا فارس کے جو فارس ایران کے جو بادشاہ کا محل تھا, اس کے 14 کنگرو گر گئے, کنگرو بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ محلہ گر گئے. یہ اشارہ تھا کہ بس اب سلطنت جو ہے نا فارس کی ختم ہونے والی. ٹھیک ہے جی, یعنی آخری 14 جو ہے نا بس بادشاہ رہ گئے, ختم ہو گیا. آتش کدہ بجھ گیا. 1000 سال سے فارس جو ہے نا, فارس کے لوگ, ایران کے لوگ, یہ آتش پرست تھے, آتش کی پوجا کرتے تھے, آگ کے سامنے بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. تو یہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. ہر وقت ڈیوٹی ہوتی تھی, مقرر ہوتا تھا کوئی بندہ کہ آگ بجھے نہ, آگ جلتی رہی, ہر وقت جلتی رہتی تھی. 1000 سال بعد بجھ گیا آتش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور کیا وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے, وہ سیرت کی جو لیکچر میں نے ذکر کیا, وہاں پر سن سکتے ہیں. سوال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد کیا کلام فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیر, اللہ سب سے بڑا ہے, والحمد للہ کثیرا, اور تمام تعریف اللہ کے لیے بہت زیادہ, اور سبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اور پاکی ہے اللہ کے لیے صبح و شام. یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پیدا ہو گئے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے جی؟ جب پیدا ہوئے تھے یہ کلام اس ٹائم پہ آتا ہے؟ ہاں, اس کے بعد اس وقت ارشاد فرمایا. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے جی؟ ٹھیک ہے جی.